بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں کاشف سلیمان۔ ایران امریکہ مذاکرات کا نتیجہ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ کیا آیا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو مذاکرات تھے آیا اس کا کوئی دوسرا مرحلہ بھی ہوگا نہیں ہوگا، معاملات کہاں پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، اور جو فریقین ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے اور کیا نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ دونوں کو اپنے ملک واپس جانا تھا اور آف کورس انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز تو جا کے وہاں بتانی ہے کہ وہ کیا کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں۔ تو فیس سیونگ کا بھی مسئلہ تھا اور جو دونوں ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کا اس کے اندر کردار کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس کے جہاز جو ہیں وہ سعودی عرب جا چکے ہیں، اور سعودی عرب کا جو پیکج ہے معاشی وہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ تو یہ معاشی پیکج کیا ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے، ایرانی کرنسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو پاکستان میں جو یہ مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے، تو ایرانی وفد بھی واپس چلا گیا، امریکی وفد بھی واپس چلا گیا۔ اب آگے بات کریں تو پاکستان اس جنگ سے جو ہے بہت دیر خود کو الگ نہیں رکھ سکتا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی قرار ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اصل میں اس کا خود سٹیک ہولڈر ہے، نہ کہ صرف وہ جو ہے اس کے اندر مذاکرات کے لیے جو ہے وہ اپنی ثالثی کرا رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کا خود فریق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں جی اصل فریق تو اس کا جو ہے وہ کشمیر ہے۔ پاکستان انڈیا جتنے مرضی مذاکرات کر لے، جب تک آپ کشمیریوں کو اس میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ اصل فریق تو وہ ہیں، تو جب تک وہ نہیں شامل ہوں گے تو پاکستان تو ان کا وکیل ہے اور اس کے بھی سٹیکس ہیں، لیکن اصل فریق جو ہے وہ تو کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا مسئلہ یہ کہ وہ صرف ثالثی نہیں کرا رہا تھا، اس کا اپنا اس کے اندر سٹیک ہے، اور پاکستان اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو جائیں گے۔ پاکستان نے ایران کو بتا دیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ان کا معاہدہ ہے، اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو طیارے ہیں وہ اس وقت سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کا جس طرح میں نے کہا سٹیک ہولڈر ہے، تو اس کی اکانومی جو ہے وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا دفاع سٹیک کے اوپر ہے۔ ہم بالکل ایران کے ساتھ ہیں، خطے کے اندر معاملات جو ہیں وہ مزید اس کے اندر کشیدگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو اس لیے نہ صرف پاکستان اس کی ثالثی کرا رہا تھا، بلکہ پاکستان خود جو ہے وہ اس کا سٹیک ہولڈر ہے۔ ایران کا ایک یہ بھی تاثر وہاں عام پایا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو کچھ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ مذاکرات کی میز پر حاصل کرنا چاہتا تھا، جو ایرانی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جی وہ کیا جنگ میں حاصل نہیں کر سکا اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو بیسیکلی دیکھیں کہ یہ 40 روزہ جنگ کے بعد بھی جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو امریکہ کھلوا نہیں سکا، اور وہ اپنے جو اتحادی تھے اور جو اس کے حلیف تھے ان ممالک کے ساتھ اس نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، وہ برطانیہ ہو، وہ فرانس ہو، وہ دیگر ممالک ہوں یورپی۔ تو اس نے پھر ایک وقت میں یہ بھی کہا کہ جو اس کو کھلوا سکتے ہیں وہ آ کے کھلوا لیں، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھلوانا چاہتے تھے، وہ نہیں کھلوا سکے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جی وہ جو یورینیم کی بات ہے 440 کلو گرام کی، وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ سرنڈر کر دے۔ ایران یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کو دے دیں تو یہ تو سرنڈر کرنے کے برابر ہے کہ ہم اس کے سارے وہ مطالبات مان لیں۔ تو جو بیسک نکات لے کے دونوں جانب سے آئے گئے تھے اس پہ کافی حد تک تو اتفاق ہو گیا تھا، جس کے حوالے سے دونوں جو فریق ہیں وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جو کافی سارے معاملات تھے اس کے اوپر اتفاق پایا گیا ہے، لیکن جن کے اوپر اتفاق نہیں پایا گیا اصل ایشو ہی وہ تھے۔ جب بھی کہیں بھی کوئی پنچایت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، وہ ملکوں کے ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں، تو اصل مسئلے کے ساتھ کچھ چھوٹے مسائل بھی رکھ دیے جاتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کے لیے کہ آپ کی بات ہم نے یہ مان لی، آپ کی ہم نے یہ مان لی۔ جس طرح امریکہ نے ان کو جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کہا کہ جو ان کے پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اسی طرح جو ان کے
اثاثے فریز کیے گئے ہیں وہ منجمد اثاثے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں گے گریجولی. جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ وہ قطر کے اندر جو ہیں جو منجمد کیے گئے اثاثے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے, اور یہ جو فریز اثاثے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. یہ کوئی جنگی جو ہے سامان خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اب اس کے اندر جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ پھر جب دونوں بیٹھے تو اب بات یہ تھی کہ 40 روزہ جنگ کے بعد اگر دونوں اس جگہ پہ بات ختم نہ کر کے جاتے اور کسی ایک کی بات مان لی جاتی تو پھر وہ اپنے ملک میں جا کے اپنی فیس سیونگ کس طرح کرتے. دونوں کو چاہیے تھا کہ کوئی کامیابی کا جھنڈا جو ہے وہ لے کے اپنے ملک میں واپس جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں جن کی دہائیوں سے لڑائی چل رہی ہے, جن کے اندر کنفلکٹ ہے اور جن کے درمیان جو ہے پابندیاں امریکہ کی جانب سے لگی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد یہ ایک میز کے اوپر بیٹھنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور ایسے مسائل جو ہیں وہ کوئی 24 گھنٹے کے مذاکرات کے اندر تو حل نہیں ہو جاتے, اس کے مزید بھی ادوار ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ونڈو ہے وہ ایک کھلی بھی رکھی گئی ہے, جس طرح جے ڈی وینس جاتے ہوئے کہے گے کہ جو ہماری جو شرائط ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ ایران کے سامنے رکھ دی ہیں, اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. تو اب ایران کے اندر بھی اس پہ مشاورت ہو رہی ہوگی کہ آیا یہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کس حد تک مانا جا سکتا ہے اور کس حد تک نہیں مانا جا سکتا, اور اس کے اوپر بات ہوگی. کیونکہ اس وقت کنٹرول تو ایران کے اندر پاسداران انقلاب کا ہے, ہارڈ لائنرز ہیں, اور اگر یہاں پر جو مذاکراتی ٹیم کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی اور وہ نہ مانتے تو تب بھی بڑا مسئلہ تھا. اس لیے سب کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور اب یہ جو میں نے جس طرح یورینیم کی بات کی یا میزائل رینج کی بھی بات کی, تو بات یہ ہے کہ ایران نے اس چیز کی تو گارنٹی دی کہ وہ ایسے میزائل نہیں بنائے گا جو امریکہ تک جا سکیں, لیکن اس نے کہا کہ اس رینج کے وہ میزائل بنانا چاہتا ہے 2000 کلومیٹر تک کی رینج کے, جو اسرائیل کو اور جو خطے کے اندر دیگر ممالک ہیں جن کے ساتھ کنفلکٹ ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہو, خاص طور پہ اسرائیل کا ہی مسئلہ ہے کہ اس کی رینج کے وہ میزائل بنانا چاہتا ہے. اب نئے ہرموز کے حوالے سے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے یہی ایک چیز ہے جنگ کے اندر امریکہ کے اوپر, تو وہ حملے کر نہیں سکا, کوئی فضائیہ ایسی ہے نہیں لڑ سکے, تو اس نے اپنا کنٹرول کہاں پہ رکھا ہوا ہے جسے دنیا تنگ ہے. تو دنیا تنگ تو اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے ہے. اب اگر وہ اس کا قبضہ بھی چھوڑ دے تو وہ اس جنگ میں اپنے جو مخالف ہیں ان کو کس طرح تنگ کر سکتا ہے, کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے یہ تو پھر میں نے جو ہے بالکل سرنڈر کرنے والی بات ہو جائے گی. اس نے رینج والی بات مان لی. یورینیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یورینیم ہے وہ ہم یہ ایٹم بم کے لیے استعمال نہیں کریں گے, سول نیوکلیئر جو پروگرام ہوتے ہیں بجلی وغیرہ ان کے لیے جو ہے اس کا استعمال لے کے آئیں گے. لیکن ایک بات ایران کی بھی سمجھ نہیں آتی, ان پہ دہائیوں سے پابندیاں ہیں. یورینیم انہوں نے لے لی, کہیں بحث ہو رہی ہے کہ جو انریچمنٹ ہے وہ 60% ہو چکی ہے. تو اگر تو ایران بم بنانا ہی چاہتا تھا تو جتنی دیر پابندیاں رہی اس نے بم بنا کیوں نہیں لیا, اور اگر وہ نہیں بنانا چاہتا تو پھر اس یورینیم کر کے وہ پورا اپنے ملک کو تباہ کیوں کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ مسئلہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, اسٹریٹ آف ہرموز نہ کھلنے کی وجہ سے کوئی 2 4 10 50 ملک نہیں, کم و بیش 100 کے قریب جو ملک ہیں وہ اس سے جو ہے ان کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور لوگوں ممالک کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہیں. تو کیا اب ساری دنیا کو ایران ناراض کر کے بیٹھ جائے گا کہ ایک خطے سے جو خطے سے وہ وہاں سے بحری جہاز گزرتے ہیں آئل ٹینکر اور دوسری چیزیں ان کو بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ تو اس طرح تو وہ اس جنگ کا جو اگلا فیز اگر شروع ہوتا ہے تو خالی امریکہ اس کے اگینسٹ نہیں رہ جائے گا, اسرائیل نہیں رہ جائے گا, بلکہ دنیا کے وہ ممالک جو اس سے تنگ ہو رہے ہیں وہ بھی ایران کے خلاف جو ہیں وہ آواز بلند کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایران اس کے اندر سنجیدہ نہیں تھا مذاکرات کے اندر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چین بھی جو ان مذاکرات کا حامی تھا یہی وجہ تھی کہ اگر چین اس کے اندر راضی نہ ہوتا تو ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی نہ ہوتا. تو اگر وہ یہاں آئے ہیں بات کی ہے, اور اگر جے ڈی وینس یہاں پہ آئے ہیں, تو امریکہ بھی سنجیدہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے. لیکن
ابھی تک جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکے. بہرحال کسی ڈیل کے بغیر جو ہیں دونوں وفد واپس گئے ہیں, لیکن امکان ہے کہ اگر کوئی لچک دکھائی گئی تو اس کا دوسرا مرحلہ اس میں شروع ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اگلی جو جنگ ہوگی وہ صرف امریکہ اسرائیل ایران کی نہیں ہوگی. جس طرح عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ تمام عرب ممالک جہاں پہ اس نے ڈرون یا میزائل مارے ہیں وہ بھی اب ایران کے خلاف جو ہیں وہ پھر سامنے آ جائیں گے. تو ایران اپنے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں اور اسٹریٹ آف ہرموز بند کرنے کی وجہ سے جو دنیا پریشان ہوگی, تو ان سب کا مقابلہ کس طرح کرے گا, ان کو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. بات کریں کہ جو باقر کالیباف ہیں وہ جب اپنا وفد لے کے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان کا شکریہ جے ڈی وینس اور ان کے وفد نے بھی کیا, اور پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ سراہا ہے. اور ساتھ جو باقر کالیباف ہے ان کا کہنا تھا امریکہ نے ایران کی جو ہے منطق کو سمجھ لیا, وقت آ گیا ہے وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں کہ یا نہیں. اور ایرانی وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ 1 سال میں یہ پہلا وقت آیا ہے اس طرح کا مذاکرات کا جس میں اتنی دیر جو ہے دونوں فریق جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ معاملات پر اتفاق رائے تک پہنچ گئے تھے, تاہم 2-3 اہم ایشو کے سبب ڈیل نہ ہو سکی, جبکہ دیگر امور پر حکومت جو ہے ایران کی اور امریکہ کی اس کے نقطہ نظر میں جو ہے وہ کچھ اختلاف تھا. لیکن میں نے پہلی بات کی کہ جو مذاکرات کے لیے نکات رکھے جاتے ہیں اصل میں ہوتے ہی 2-3 ہیں جس پہ جی بحث ہونی ہوتی ہے. بقایا نکات تو گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہوتے ہیں, چلیں چھوٹی بات آپ کی ہم نے یہ مان لی, آپ یہ کر لیں. انہوں نے کہا ہم اثاثے جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ بحال کر دیتے ہیں, پابندیاں ختم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو میزائل کی رینج ہے وہ 5000 سے 2000 لے آتے ہیں, ہم اس طرح کا نہیں کریں گے جو امریکہ تک جو ہے وہ میزائل جاتے ہوں. تو اب ایرانی پارلیمانی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی, انہوں نے بھی کہا کہ آپ نائے ہرموز سے جو گزرنے والے ہر جہاز کو جو ہے وہ نئے کنٹرول اور نظام کے تحت جو ہے وہ ٹول دینا ہوگا. حکومت فوجی جو مفادات کے تحت ہرموز پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم رکھے گی. ہم امریکیوں پہ اعتماد نہیں کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی اتنی رفت رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ پاکستان نے بھی ایران کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے جو ہے وہ پٹرولنگ جو ہے مشترکہ پٹرولنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اگر ایران اس کے لیے تیار ہو. لیکن ایران نے اس کو بھی قبول نہیں کیا, اور اب معاملات جو ہیں وہ خطے کے اندر اگر یہ مذاکرات دوبارہ اس کا آغاز نہیں ہوتا تو نہ صرف ایران اسرائیل بلکہ ایران خطے کے دیگر ممالک کی وجہ سے بھی خطرے کے اندر ہوگا, اور یہ اس کو دیکھنا چاہیے. بات کریں کہ پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا سعودی عرب پہنچ چکی ہے, ان کی جانب سے جو ہے وہ معاشی پیکج پاکستان پہنچ چکا ہے. یو اے کے ہم نے $3.5 ارب دینے ہیں جو اس جنگ کے بعد انہوں نے پاکستان سے مانگ لیا, اور پاکستان کو اب جو ہے سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ $5 ارب دے رہا ہے. اس $5 ارب میں سے جو $3.5 ارب ہے وہ ہم یو اے ای کو دے دیں گے. اس وقت ہم پاکستان کے جو ذخائر ہیں اس کی بات کریں تو اس وقت $16.4 ارب کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں موجود ہیں, اور پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جی سفارتکاری جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے, اور یہ اس کا امکان کم ہی تھا کہ اتنے بڑے اختلافات کے بعد جب دو حریف آمنے سامنے بیٹھیں تو ایک ہی نشست کے اندر یہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو جاتے. تو اب اگر وہ کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے تو اس کے لیے مزید کوششیں جو ہیں وہ جاری رہنی چاہیے, امن کی کوشش کرنی چاہیے. اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ مذاکرات جاری رکھیں, اور پاکستان جو ہے اس کے اندر اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.